باعث صحابہ کی شرط لگائی کہ بہتر طریقے سے ان کی پیروی کریں، تب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جن مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے گا۔ جو صحابہ نے حق کو پایا، حق کے مطابق فیصلہ کیا، ان کو 2 ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اور جو صحابہ سے غلطی ہوئی، چونکہ انہوں نے اخلاص اور للہیت کے ساتھ حق کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، تو لہٰذا ان کو 1 ثواب دے گا، گرچہ کہ ان سے غلطی ہو جائے۔ صحابہ کے بارے میں کچھ شبہات ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ کی جماعت میں منافقین تھے، لہٰذا صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس شبہ کو لے لیا جائے، قرآن اور حدیث کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان کی ساری قربانیوں کو بھلا دیا جائے، بتائیے دین اسلام کی کیا چیز باقی رہے گی؟ نہ قرآن، نہ حدیث، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ اسلام کی پوری عمارت ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے وقت کے لوگوں کی تقسیم کی، ایک تو مشرکین، دوسرے منافقین، تیسرے مومنین۔ منافقین کے اوصاف کھول کھول کر بتائے گئے صاف طور پر۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتائے، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ان کے صفات ہیں، یہ ان کے صفات ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے صحابہ کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ صحابہ ایسا کرتے ہیں، صحابہ کی یہ فضیلتیں ہیں، صحابہ کی یہ فضیلتیں ہیں۔ یہی نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر منافقین اور یہ غلط افواہیں پھیلانے والے مدینے میں اگر اپنے کاموں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم اے محمد آپ کو ان کے خلاف بھڑکا دیں گے، پھر یہ لوگ مدینے میں رہ نہیں پائیں گے۔ منافقین کا ایک الگ تشخص تھا، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی الگ معرفت تھی، یہ سب کچھ معلوم تھا کون منافق ہے اور کون صحابی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی منافق کا صحابہ میں شمار نہیں ہوا ہے، اور کسی بھی صحابی کو منافقوں میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ 1,24,000 صحابہ کی تعداد حجۃ الوداع میں بتائی جاتی ہے، لیکن جن صحابہ کا ذکر آیا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الاصابہ میں جمع کیا ہے، ان صحابہ کرام کی تعداد 6,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ 1,24,000 صحابہ حج کرتے ہیں، لیکن تاریخ جو یاد کی ہے اور جن کے ذریعے جو روایتیں آئی ہیں اس سے بھی کم۔ 6,000 بہت بڑی تعداد، اس سے بھی کم کئی سووں کی تعداد ہے جن سے ہمیں قرآن و حدیث ملا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کہیں بھی کوئی بھی حکم، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث، صحیح حدیث منافقوں کے طریقے سے امت مسلمہ تک نہیں پہنچی ہے۔ اور آخر میں ایک اور ملاحظہ، ایک اور شبہ کہ بعض صحابہ کو حوض کوثر کے پاس سے دفاع کر دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، تو پتہ نہیں کون صحابہ ہے۔ تو یہاں پر واضح ہو جانا چاہیے، حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، یہ وہ بدو لوگ تھے جو ایمان ان کا پختہ نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ کئی روایتوں سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، کہ یہ مرتدین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، صحابہ ایک بڑی تاریخ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کو پڑھیں، سیکھیں ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ،
ہمارے پاس اتنا عمل نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے دربار میں لائیں، لیکن اے اللہ بے شک ہم تیرے رسول سے محبت رکھتے ہیں، تیرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ یہی ایک محبت ہے جو تیرے دربار میں ہم لا سکتے ہیں، اے اللہ اس کی بنا پر ہم سب کو جنت نصیب فرما، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کر توہین پیغمبر، نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہے کفر کے آلے۔ مقام صحابہ کے عنوان پر خطاب فرما رہے تھے ڈاکٹر آر کے نور صاحب، جزاک اللہ خیراً۔ اب ہماری یہ سوال و جواب کی نشست اور سوال و جواب کا یہ سیشن شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال محمد عثمان BSc، السلام علیکم، مکرمی کیا حضرت اویس قرنی کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے؟ برائے کرم ان کے تعلق سے چند جملے بلند مقام کے متعلق سمجھائیے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے اویس قرنی رحمہ اللہ، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بعد کے علماء کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اویس قرنی کے بارے میں ایک برادر نے سوال کیا کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا ان کا شمار صحابہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یمن کا ایک شخص آئے گا، اس کی فلاں علامت ہوگی، اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے تو تم ان سے مغفرت کی دعا کی طلب کرنا۔ اور ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ اویس قرنی تابعین میں ایک بہت بڑے تابعی، اور تابعین کا مقام آپ نے سنا کہ صحابہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو تابعین کا مقام ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو تبع تابعین کا مقام ہے۔ یہ تین جنریشن جنہوں نے جو اسلام کے زمانے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت ہی قریب، اور بدعات و خرافات اور غلط نظریات و افکار اتنے زیادہ اس زمانے میں نہیں پھیلے تھے، اس زمانے میں یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میدان حشر میں جمع فرمائے، واللہ اعلم۔ ابو عمار BA، سوال ان کا یہ ہے کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا، اس وقت ایک شخص کا ایمان 50 صحابہ کے ایمان کے برابر ہوگا، برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا جس میں ایمان پر قائم رہنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی کہ ایسے حالات میں، جو ایسی ایمان کی حالت میں رہے گا، ایسے شخص کو تم میں سے اے صحابہ 50 آدمیوں کے ایمان کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا 50 آدمی ہم میں سے یا ان لوگوں میں سے، اس زمانے کے لوگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اجر 50 منکم، 50 تم میں کے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی، میرے بھائیوں بہنوں، یہ آسان نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ فضیلت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایسے آزمائشوں اور امتحانات کے موقع پر جہاں ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، صحیح توحید اور صحیح اسلام کی طرف دعوت دینے والے کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایمان پر قائم ہے، ظاہر سی بات ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کی مدد کے لیے اترتے ہیں، ایسے حالات اور وہ حالات جو بالکل بے کسی کے حالات، آدمی ڈرتے ہوئے اسلام کے قانون پر عمل کر رہا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کوئی جرم نہیں، ہم نے کسی کو نہ مارا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کی، ہم نے کسی کو نہ لوٹا، صرف اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین رحمت کے پیغمبر ہیں، دین رحمت ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان حالات میں اس ایمان اور اس عقیدے کے ساتھ کوئی آدمی، کوئی دائی، کوئی پکا مسلمان، مخلص مسلمان اگر قائم ہے تو بتائیے کیا 50 صحابہ اکرام رضی اللہ تجمعین کا ثواب اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ جی، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، آزمائشیں آئیں گی، لیکن میرے بھائیوں بہنوں، آج ایک مسلمان عورت کو پردے کے ساتھ نکلنے کے لیے تانے پڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت، کوئی مسلمان عورت اسلام کے حدود کا لحاظ کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتی ہے، بے شک اس مسلمان عورت کو آج کے 14ویں صدی ہجری کے زمانے میں ضرور 50 صحابی عورتوں کا ثواب ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال اور بہت اچھا جواب۔ عبید اللہ غلام رسول بی اے، آپ کا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحابہ کی زندگی سے ہم تعلیم لے سکتے ہیں، تو اگر کسی مسئلے میں صحابہ اور نبی کے درمیان اختلاف پایا جائے تو اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ برادر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات میری تقریر میں آ گئی، مزید وضاحت کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ دیکھیے، ایک عام اسلام کا ایک قاعدہ ہے، اسلام کا ایک عام اور اصولی بات ہے، کسی بھی انسان کی بحیثیت فرد اتباع اور اطاعت نہیں کی جائے گی، 100% اس کی بات مانی نہیں جائے گی سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد مطلق ہیں، وہ واحد فرد ہیں جن کی ساری باتیں 100% برحق ہیں، یہ ایک بات بھی ان کی غلط ہو نہیں سکتی، ناممکن بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ما خرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا، اور اللہ نے بتا دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنے نفسانی خواہش سے بات نہیں کرتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر صحابی، کسی صحابی کا اختلاف، کسی صحابی کا کوئی قول، اور ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہوں، ناممکن ہے، لیکن اگر کسی صحابی سے ایسی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حدیث کے مخالف ہے تو بے شک ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی اچھے معنی میں اس کو محمول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے نہ کسی صحابی کی بات مانی جائے گی، نہ کسی امام کی بات مانی جائے گی، نہ کسی ولی کی بات مانی جائے گی، نہ کسی عالم کی بات مانی جائے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہیں جو ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لے جاؤ۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، صحابہ، ہم نے جب کہا کہ صحابہ کی اتباع کرنی چاہیے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم من حیث الجماعہ، جماعت کے حساب سے، فرد کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر یہ جماعت کی حیثیت سے اگر آپ کسی کو فلی، کمپلیٹلی، مطلقاً اطاعت کرنا چاہتے ہیں، کسی جماعت کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، صحابہ کی جماعت کو مانیے۔ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی،
کسی مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو گیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. آج مختلف جماعتیں ہیں. آج کی جماعتوں میں جن مسائل میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے، ایک جماعت نے اتفاق کیا، دوسری جماعت نے دوسرے مسئلے میں اتفاق کیا، اس میں غلطی کی گنجائش ہے. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت اگر کسی مسئلے میں اتفاق کر جاتی ہے، یہ باطل ہو نہیں سکتا، غلطیاں ہو نہیں سکتی. سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو لیں. مثال کے طور پر بہت سارے مسائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا. بہت لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن کیا محبت کے نام پر آج جو کام ہو رہا ہے صحابہ نے ان کاموں کو کیا؟ دین میں ان کا ایجاد کیا؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں قرآن کریم کا مفہوم، قرآن خود اپنی تفسیر بتاتا ہے، پھر اس کے بعد حدیثوں میں تفصیلات آئی ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں اس کی تفسیر ملتی ہے. آج لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کیا؟ اپنے سوچ اور سمجھ کے حساب سے، ایسی سوچ جو صحابہ کے سوچ سے، ان کے فہم سے ٹکراتی ہے. اپنے طور سے مطلب نکال لیا. ارے بھئی صحابہ نے کیا کہا ذرا دیکھو. صحابہ کی تفسیر تو موجود ہے. صحابہ سے بڑھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مطاع کامل 100% ایک فرد کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس کی ساری بات سچی ہو، صحیح ہو، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور صحابہ سے بڑھ کر جماعت کے طور پر تو ہماری دوستی اور تعلق کا معیار اس جماعت سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جماعت جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے غلطی سرزد ہو جائے. لہٰذا ان سے محبت اور ان کے طریقے پر چلنا یہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے. واللہ اعلم. کوثر خان بھائی کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات پر مسلمانوں کا کیا موقف ہونا چاہیے، مثلا جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ؟ برادر محترم کا سوال ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. جواب بھی مختصر طور پر میری تقریر میں آ چکا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ہم یہ سمجھیں گے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے صحابہ نے اجتہاد کیا، حق کو پانے کی ان لوگوں نے کوشش کی. جنگیں جو لڑی گئیں، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، غلط نیت سے، غلط ارادے سے نہیں ہوئی. نیک نیتی کے ساتھ حق کو واضح کرنے کے لیے اور صاحب حق کو حق ملنے کے لیے کوشش کی گئی. لیکن اجتہاد جب ہوتا ہے تو غلطی کا بھی امکان ہے اور حق کا بھی امکان ہے. جو صحابہ حق پر تھے اللہ تعالیٰ ان کو 2 ثواب دے گا، اور جو صحابہ اجتہادی غلطی میں پڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو 1 ثواب دے گا. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خوش ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نفرت کرتا ہے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے. ہم معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی، وحی لکھنے والے، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور ان کے بعد صحابہ نے کئی ذمہ داریاں دی، گورنر بنایا، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جنگ و جدال جو ہوئے ان کو ہرگز خواہ اچھالنا نہیں چاہیے. یہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، کسی بھی صحابی کے بارے میں لب کشائی کرنا
غلط لفظ استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ یہ لوگ دعا کرتے ان کے لیے، ان کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مناسبت میں کہتی ہیں صحابہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کا مقام بڑا اونچا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے ثواب کا سلسلہ ان کی زندگی سے ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ان کے دشمنوں کو پیدا کیا۔ یہ لوگ جتنا گالی دیتے ہیں اتنا ان کو ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ ابو زرع رازی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں کو گالی دینے والے، صحابہ میں بد کلامی کرنے والے، یہ حقیقت میں صحابہ میں بد کلامی نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کو گالی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، کیونکہ آدمی اس کے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی کے دوست اگر اچھے ہیں وہ بھی اچھا ہے، آدمی کے دوست اگر برے ہیں تو وہ بھی برا ہے۔ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی بھی مسئلے میں بد کلامی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ صحابہ کے دوستوں پر کلام کرتے ہیں گویا یہ کہتے ہیں یہ ایک آدمی جس کے دوست برے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا صحابہ کے درمیان جو جنگ و جدال ہوا ان میں بھی ہماری زبان کو بچانا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے خونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا، ہم کیوں ہماری زبان کو ان کے عزت و احترام میں غلط استعمال کریں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ ہمیں حشر فرمائے، آمین یا رحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔